حالات نے کچھ اس طرح کروٹ لیے کہ آج مجھے اپنا یہ موضوع چھوڑنا پڑا۔ 3-4 روز سے ایک بڑی حیرت انگیز اور بڑی افسوسناک خبر گردش کر رہی ہے اور پائے ثبوت کو پہنچ چکی ہے، جس نے عالم اسلام میں پورے صرف بر صغیر میں نہیں بلکہ پورے عالم اسلام میں ارتعاش پیدا کر دیا، سارے لوگوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ بڑی عجیب و غریب خبر، سعودی کی وزارت الشؤون الاسلامیہ کا وہ اعلان ہے جس نے صرف اسلامی برادری کو نہیں بلکہ غیر مسلم جو منصفین جو غیر مسلمین ہیں ان کو بھی حیرت زدہ کر دیا ہے کہ ایک خدا کے نام پر بننے والی مملکت اسلامیہ، اس نے اس طرح کی جرات اور اس طرح کی بیجا جسارت اور اس طرح کی بےہودگی کیسے انجام دیا۔ اور وہ اعلان کسی عام کا نہیں بلکہ حکومت کے وزیر خارجہ نے کیا۔ آل شیخ لطف اللہ جو وزیر خارجہ ہیں سعودی وزارت شؤون الاسلامیہ کے، انہوں نے یہ اعلان کیا، باقاعدہ وہ قرارداد ان کے حکومتی لیٹر پیڈ پر چھپی ہوئی اخبارات میں اور سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی کہ کہا گیا 10 دسمبر کے جمعہ میں تمام مساجد کے ائمہ کو پابند بنایا گیا، کیونکہ وہاں کے ائمہ سرکاری ہیں، ان کو پابند کیا گیا کہ 10 دسمبر کو تمام مساجد میں تبلیغی جماعت کی گمراہیوں کو اجاگر کیا جائے اور یہ بتایا جائے عوام کو کہ تبلیغی جماعت ایک دہشت گرد جماعت ہے اور لوگوں کو اس سے متنبہ کیا جائے اور ان کو دور کیا جائے اور روکا جائے کہ کوئی بھی تبلیغی جماعت کی سرگرمی میں اگر ملک سعودی کے اندر پکڑا جاتا ہے تو دہشت گرد والی سزا اس کی ہو۔ اور جو خطبہ، پہلے تو یہ قرارداد آئی تھی حکومت کی، یہ خطبہ سرکاری لکھ کر کے جو وہاں کے خطبہ کو اور جو وہاں کے ائمہ کو دیا گیا کہ وہ سرکاری ائمہ ہیں، ان کو خطبے پڑھ کر کے سنانے پڑتے ہیں، جو خطبہ لکھ کر کے حکومت دیتی۔ اس خطبے میں یہ لکھا گیا کہ تبلیغی جماعت قبر پرست جماعت، بدعات کو فروغ دینے والی جماعت، اس لیے اس پر پابندی عائد کی۔ حالانکہ سعودی میں پابندی تو تھی 1980 سے، 80 ہی میں پابندی لگائی تھی جب اخوان المسلمین پر اور بہت ساری تنظیموں پر سعودی نے لگائی تھی پابندی، اسی وقت جماعت تبلیغی جماعت پر بھی، لیکن یہ مانا گیا تھا چلو ایک حکومتی فیصلہ ہے اور اخبارات میں آ گیا ہے کوئی ایسا، جس طرح اب آپ کام کرتے تھے اپنے اپنے طور پر، ویسے بھی کسی بھی ملک میں تبلیغی جماعت کو کوئی سرپرستی حکومت کی حاصل نہیں، یہ ایک عوامی جماعت ہے، ایک دینی جماعت ہے اور عوام اس میں محنت کرتی ہے اپنے دین کے لیے، اپنے خدا سے اپنا تعلق قائم کرنے کے لیے۔ کام کرنے والے بھی عوامی سطح کے لوگ ہیں اور جن پر کام کیا جاتا ہے وہ بھی عوام ہے، اس لیے حکومت کی سرپرستی کی نہ ان کو ضرورت تھی نہ ہم کو ضرورت تھی اور نہ ہم نے کبھی حکومتی سرپرستی کی خواہش کیا، نہ اپنے ملک میں نہ کسی ملک میں۔ حکومت اپنے کام کرے، ہم کو حکومت سے